پہ بیعت کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ نیز بعد از بیعت مرید و شیخ پر آپس میں کس طرح کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں؟ بیعت جو ہے یہ بیعن سے بنا ہے۔ بیعن کا معنی ہوتا ہے بیچنا یا فروخت کرنا۔ یہ لفظ بیع کا ہم اپنی بولی میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے اپنے گھر کے لیے زمین لی 5 مرلے یا جتنی بھی، تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ زمین میں نے بیع لی ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے فروخت کرنا، اور بیعت جب اس کے آخر میں تا آ جاتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پختہ معاہدہ کرنا۔ تصوف میں جو پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، یعنی مرشد اور مرید کے درمیان جو معاملہ شروع میں طے پاتا ہے اس کو بیعت اس لیے کہا جاتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ اپنے مرید سے کچھ باتوں کے اوپر پختہ عہد جو ہے وہ لیتا ہے، اور مرید اس عہد کو نبھانے کا باقاعدہ اقرار کرتا ہے۔ اسی کو بیعت کہتے ہیں، یہی مفہوم ہے اس کا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے ہر شخص اپنی خاص طور پر سلوک طریقت میں رکھوالی نہیں کر سکتا، تو اس لیے ائمہ تصوف نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ جب ہاتھ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں وہ دے گا تو معاہدہ اس بات پر ہوگا کہ جو بھی آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، یا جو بھی اصلاح نفس کے لیے کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے کرنا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کے لیے مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے گویا اپنے وجود کو اس مقصد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اب جس طرح پیر حکم دیتا ہے اس کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے، اور مقصد وہی ہے سلوک اللہ، اللہ تعالیٰ تک رسائی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری تنگ نائیاں اور بہت ساری گھاٹیاں اس راستے میں خطرناک آتی ہیں، جہاں کہ جگہ جگہ شیطان کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور وہ آدمی کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے صحیح طرح بچاؤ کی صورت اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب آدمی کسی شیخ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے، اور وہ شیخ جو ہے وہ اپنی دعا سے اور اپنی باطنی توجہ سے، اسی طرح پھر جو شیخ کے شیخ ہیں، پھر اس کے جو شیخ ہیں، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا سلسلہ یہ چلا جاتا ہے۔ یہ سارے مشائخ جو ہیں یہ پھر اس مرید کی بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے یہ سب توجہ دیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں رات کو اور ہمارے مرشد جاگ رہے ہوتے ہیں، لہذا ہماری قسمت جاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے جاگ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تو ان مرشدان گرامی کی بات ہے جو اس وقت دنیا میں ظاہری زندگی میں حیات ہیں، اور جو وفات پا چکے ہیں تو وہاں تو اب سونے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت وہ جاگتے ہیں، ہر وقت بیدار ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو یہ قوت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے محبت والوں اور اپنے مریدین اور اپنے مسترشدین جو ہیں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توجہات خصوصی سے بھی وہ نوازتے رہتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے بیعت کا۔ یہ بھی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہم سب لوگوں کو جب بلائیں گے، پکاریں گے، تو ان کے پیشوا کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس کے تحت یہ لکھتے ہیں، فیقال یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی یا قادری یا نقشبندی یا چشتی یا سہروردی، اسی طرح آخر تک، کیونکہ یہ جو فقہی مسائل ہیں ان میں جو اجتہادی حصہ ہے اس حصے کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، کچھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، بہت سے لوگ دوسرے اماموں کے پیروکار بھی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ بھی ہمارے پیشوا ہیں۔ اور روحانی لحاظ سے جو
یہ معاملہ سلوک کا ہے، طریقت کا ہے، یا سیر الی اللہ کا ہے، خدا تک رسائی کا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنے کا ہے، یہ معاملہ جو ہے اس معاملے کے اندر ہمارے پیشوا جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سلسلے کے جو سربراہ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اسی طرح یہ حلقہ جو ہے، یہ سلسلہ بسلسلہ یہ ہمارے اپنے مرشد تک، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا وہاں تک آ کے پہنچتا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ نور ہے، یہ سلسلہ روحانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام امتی ہیں، ایک خاص امتی ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کو قبول کر لیا، دین اسلام کے سوا جتنے بھی دین دھرم ہیں ان سب سے ہم توبہ طائب ہو گئے، اور ان سب سے ہم اجتناب ہم نے اختیار کر لیا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عام امتی بن گئے، اور خاص امتی اس وقت بنتے ہیں جبکہ یہ سینہ بسینہ جو فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ذریعے سے آگے چلا ہے، اور جن حضرات کے ذریعے سے چلتے چلتے پھر آگے ہمارے شیخ و مرشد تک پہنچا ہے، تو مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کے ساتھ اپنا معاہدہ جو ہے مضبوط کر کے بیعت کا، تو اس کے ذریعے سے ہم اس خاص ایک لڑی کے اندر پرو جاتے ہیں۔ ایک خاص لڑی کے اندر جب ہم پرو جاتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امتی۔ یہ فرق ہے ان لوگوں میں جو بیعت نہیں کرتے اور ان لوگوں میں جو بیعت کرتے ہیں۔ تو اس کے فوائد بہت ہیں اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے۔ میں جتنے الفاظ میں نے کہہ دیے ہیں، عرض کر دیے ہیں، ان پر اکتفا کرتا ہوں۔ وقت اگر زیادہ ہوتا تو میں کھل کر اس کے اوپر بات کرتا، اس پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو ہونی چاہیے۔